السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ سماعت فرما لیں، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے کے لوگوں نے بے اعتنائی کا شدید صدمہ پہنچایا، آپ غمزدہ ہو کر بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے۔ اس کے فوراً ہی بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے محبوب، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ امام الانبیاء شیخ الاسرا صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود حالات کی سنگینی کے دوبارہ اپنے خاندان والوں کو بلایا۔ یہ کل 40 آدمی تھے۔ ان کے سامنے پہلے تقسیم طعام کا معجزہ پیش کیا اور پھر ان کو توحید و رسالت کی تبلیغ فرمائی۔ آپ کے قبیلہ کے لوگ ابھی آپ کی باتوں پر غور کر ہی رہے تھے کہ ابو لہب لعین نے پھر اپنی شقاوت غلبی کا اظہار کر دیا اور چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا، بھتیجے محمد، ہم تیرے لیے اور تیرے نئے دین کے لیے تمام عرب کو دشمن نہیں بنا سکتے۔ اس کے ساتھ ہی تمام لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ تاجدار دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوہرے صدمے نے پریشان کر دیا۔ ایک طرف جن لوگوں نے کوہ صفا پر آپ کی باتیں سنی تھی، خوب نمک مرچ لگا کر کے ایک دوسروں کو بتا رہے تھے، ایک دوسروں کو سمجھا رہے تھے کہ یہ محمد عربی ہیں تو ایسی باتیں ہمارے خداؤں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، ہمارے خداؤں کے خلاف کہہ رہے ہیں، خوب نمک مرچ لگا کر کے دوسروں کو سنا رہے تھے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخفاء کے بجائے علی الاعلان تبلیغ کرنے کا حکم صادر فرما رکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جبل صفا پر آپ کے فرمائے ہوئے چند کلمات ہی میدان بدر قائم ہونے کا سبب بنے تھے۔ جیسے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریضہ تبلیغ کو تیز کرتے گئے، ویسے کفار مکہ کے دلوں میں بغض و عناد اور عداوت و شقاوت کے شعلے بھڑکتے گئے۔ پورے مکے میں ابو طالب ہی کی ایک ایسی شخصیت تھی جو آپ کی حمایت و صیانت اور حفاظت و اعانت پر مکمل طور پر کمر بستہ تھی۔ اس کے باوجود ضعفاء اسلام پر مشرکین کی طرف سے ستم آرائیوں کا سلسلہ جاری تھا، بلکہ سفیہان قریش جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا دیکھتے تو آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے سے تکلیف پہنچانے میں ایک دوسرے سے پیش رہا کرتا تھا۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود دین حق قبول کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، جو ان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا۔ وہ شجر اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ آخرکار ایک دن وہ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارا بھتیجا ہمیں بے دین، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ، ہمارے معبودوں لات و منات و عزا ہبل وغیرہ کو جھوٹا کہتا ہے۔ ہم اپنے معبودوں کی تذلیل و اہانت سن کر خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم تمہارے پاس صرف اس لیے آئے ہیں تم اس کا ساتھ چھوڑو یا اسے تنبیہ فرماؤ، وگرنہ جنگ کا سامان کرو میدان میں آؤ۔ مشرکین مکہ یہ دھمکی دے کر چلے گئے تو جناب ابو طالب نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے اور کشت و خون کا میدان گرم ہو جائے۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس تشریف لائے تو ابو طالب نے مشرکین مکہ کی آمد کی مکمل مداد سنانے کے بعد نہایت شفقت سے عرض کیا تھا، میں بوڑھا ہوں، اکیلا العرب سے لڑ نہیں سکتا، ارے میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے شفیق مہربان چچا کی یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فرمایا اے چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھیں اور کہیں میں فریضہ تبلیغ حق ترک کر دوں تو جب بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس امر کو غالب کر دے یا میں ہلاک کر دیا جاؤں، جس کی عکاسی شاعر نے اپنے انداز میں کیا ہے۔ جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دے، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، ارے یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ ابو طالب نہاد یہ دو جہاں سید مرسلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزم و استقلال اور جرأت و استقامت کو دیکھا، عرض کیا اے جان عم جو تمہارا جی چاہے کہو، خدا کی قسم میں کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کہاں اے جان عم اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بال بیکا کر نہیں سکتا۔ پھر مشرکین مکہ نے باہر مشورہ کر کے عتبہ بن ربیعہ کو دربار رسالت میں گفتگو کرنے کے لیے بھیجا، چنانچہ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے بھتیجے اس نئے دین سے اگر آپ کا مقصود مال و دولت جمع کرنا ہے تو ہم خود ہی تیرے پاس اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ مالدار ہو جائیں گے، اگر آپ ہم پر شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، اگر آپ سلطنت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ پر کوئی آسیب کا اثر ہے تو ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں، آپ جو بھی چاہیں ہم وہی کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ جو چاہیں کریں لیکن اپنا یہ طریق چھوڑ دیں۔ عتبہ جب اپنی بات مکمل کر چکا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کہنا تھا مجھ سے کہہ لیا، میں اس میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رکھتا۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید قرآن حمید میں سے سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات مقدسہ تلاوت فرمائی۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد عتبہ پر بھی محبوبیت کا عالم طاری ہو گیا اور وہ ہاتھوں پر سہارا لیے گردن پشت پر ڈالے سنتا رہا اور چپ چاپ اٹھا چلا گیا۔ کفار قریش تو اس ملاقات کا نتیجہ سننے کے انتظار میں ہی تھے، لہذا وہ فوراً عتبہ کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا کہ عتبہ کیا دیکھا، کیا کہا، کیا سنا؟ عتبہ بولا اے قریش میں ایسا کلام سن کر کے آیا ہوں جو نہ کہانت ہے، نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ منتر ہے، اگر تم میرا کہا مانو اور میری رائے قبول کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حالات پہ چھوڑ دو، ان کو اپنے ہی حال پہ چھوڑ دو۔ کفار قریش نے یہ رائے سن کر کے کہا عتبہ پر بھی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کا جادو چل گیا ہے۔ قریش کی تمام تدبیریں رائگاں ہو گئیں اور وہ اسلام کو دن بدن فروغ حاصل ہوتا چلا گیا۔ بہت سے سلیم الفطرت انسان حق کی سربلندی کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ادھر مشرکین مکہ نے بھی حق پرستوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ کہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین دوپہر کے وقت آگ کی طرح تپتے ہوئے ریتیلے میدان میں ان کے سینے اقدس پر بھاری پتھر رکھا جا رہا تھا۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو، کس طریقے سے صحابہ کرام نے مصیبتوں کو برداشت کر کے اور اسلام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ کہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ مشق بنایا جا رہا تھا، کہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھی، کہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جا رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کو رسی میں باندھ کر
مارا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر کے آپ کے ناک میں دھولی دیا کرتا تھا۔ اے مسلمان ذرا غور کر اور صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کر، صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں اے مسلمانوں۔ اور ایک صحابیہ ہیں، وہ صحابیہ ہیں جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل نے نیزہ مار کر کے شہید کر دیا۔ غرض کہ اکثر غلاموں اور کنیزوں کو دعوت اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ایسی ہولناک اور وحشیانہ سزائیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے ہی انسان کا روما روما کانپ اٹھتا ہے۔ کفار و مشرکین اپنی پوری قوتیں صرف کرنے کے باوجود کسی ایک حق پرست کو راہ ہدایت سے برگشتہ نہ کر سکے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلسلہ تبلیغ و ارشاد جاری رکھا۔ دشمنان مصطفیٰ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی آپ کو کاہن کہتا، کوئی آپ کو شاعر کہتا، کوئی آپ کو ساحر کہتا، کوئی آپ کو جادوگر کہتا۔ غرض کی طرح طرح سے آپ کو پریشان کیا گیا۔ ایک روز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ازلی شقی عقبہ ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ کر کے رست جیسا بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس نے چادر کو آپ کے گردن میں ڈال دیا اور کھینچنا شروع کر دیا، پیچھ میں پیچھ دینے شروع کر دیے، جس سے آپ کا گلوے نازنین گھٹنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان و سکون کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے عقبہ کو دھکے دے کر کے پیچھے ہٹایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے، ادھر مشرک ادھر قریش مکہ بھی صحن کعبہ میں جا بیٹھے۔ ابو جہل لعین بولا، آج شہر میں فلاں مقام پر اونٹ ذبح ہوا تھا اور اس کی بوجھ وہاں پڑی ہے، کوئی جائے اسے اٹھا کر کے لے آئے اور لا کر کے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر رکھ دے۔ ازلی شقی عقبہ اٹھا اور نجاست بھری بوجھ اٹھا لایا، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس ظالم بدبخت شقی ازلی نے پشت انور پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ نے قہقہا لگایا تھا۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب خبر ملی تو دوڑتی ہوئی آئی، چادر تطہیر کو اپنے سر پہ ڈال کر کے بھاگتی ہوئی آئی اور فوراً وہاں پہنچ گئی۔ اپنے ابا حضور کے پشت انور سے غلیظ و جھڑی کو اتار کر کے پھینک دیا تھا۔ اے مسلمانوں، انشاءاللہ آنے والے گفتگو میں میں آپ کے سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور خانہ کعبہ میں کب سے علی الاعلان اذان ہونا شروع ہوا، یہ ساری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی میں نے عرض کیا پروردگار سے قبول مقبول فرمائے۔ میرے بولنے میں کہنے میں کسی قسم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔